السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، کل تک آپ نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، اب آئیے آگے کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہاں سے نون غنہ کی مشق ہے، یعنی کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر ہمیں ناک سے آواز نکالنی ہوتی ہے۔ جیسے ہندی میں ماں لکھنا ہو تو ماں اور آ کی ماترا، پھر اوپر 3 نقطے یعنی 3 بندی جو ہے ڈال دی جاتی ہے تو وہ ماں بن جاتا ہے، ناک سے وہ آواز نکل جاتی ہے۔ لیکن اردو میں لکھنا ہو تو میم الف زبر ماں اور نون لکھنا ہے بغیر نقطے والا۔ جب بغیر نقطے والا نون آتا ہے تو وہاں پر پورا نون نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ہلکا سا نون کی آواز ناک سے نکلتی ہے، جیسے ماں، ہاں، یہاں، کہاں، ہوں، میں، میم یا زبر میں پلس نون گنہ تو میں، ہیں، میں، نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ رواں پڑھنے کی کوشش کریں۔ ماں سے پوچھ کیا وہ آیا، جی ہاں آیا، تو کہاں گیا تھا، یہاں کون ہے، کوئی نہیں ہے، میں جہاں جاتا ہوں تو بھی وہاں جا، ہم گھی کھاتے ہیں، لاٹھی لے جا، 8 کا آدھا 4 ہے، بھائی سے کہو کھیت میں پانی ہے، ناچ نہ دیکھ وہاں دھوپ ہے، یہاں بیٹھ۔ دیکھیے ان میں اکثر میں نون گنہ لکھا ہے تاکہ آپ اسے بار بار پڑھیں اور آپ کو پڑھنا آ جائے، نون گنہ کی مشق ہو جائے صحیح طور پر۔ پھر اس کے بعد دوسرے حروفوں کے ساتھ باقی ملاوٹ کی مشق۔ بے زبر بب، بے تے پیش بت، بے چے زبر بچ، بے دال زبر بد، بے رے زبر بر، بے رے زبر بڑ اور ہے کی آواز لاسٹ میں نکالنی ہے تو بڑھ، بڑا، برا، بس، سب، باع، بک، بہت، سبب، کب، بعد، بدن، بدبو۔ پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اسے آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج پانی برسا، گالی نہ بک، بن میں نہ جا، دھوپ سے بچ، بیل بک گیا۔ اب یہاں پر بیل بھی بول سکتے ہیں، بیل بھی بول سکتے ہیں۔ بیل بک گیا یہ بھی جملہ صحیح ہے کہ جانور بیل جو ہوتا ہے وہ بک گیا، اور بیل بھی بول سکتے ہیں، بیل جو فروٹ ہے، پھل ہے، یہ بھی بک سکتا ہے، بکنے والی چیز ہے، تو بیل بک گیا یا بیل بک گیا دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ بت بے بس ہے، چوہا بل میں رہتا ہے، صابر خاں بڑا قابل ہے، 7 کے بعد 8 ہے، رونے کا سبب بتا، آگے نہ بڑھ، دادا کب آئے، بہت نہ سو، یہ برا ہے، سب لوگ آ رہے ہیں، بدن سے بدبو آتی ہے، ابھی جا اور نہا لے۔ دیکھیے ان اسباق میں آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب شروع کے جو یہ 2-3 لائن ہر سبق میں لگ بھگ لکھا ہوا ہے، یہ شروع والے آپ پکا یاد کریں۔ اگر آپ یہ پکا یاد کر لیتے ہیں تو پھر آگے جو یہ جملے چھوٹے چھوٹے انہیں پڑھنے میں دشواری نہیں آئے گی، تو یہ صحیح سے یاد کریں، یہ خود بخود پڑھنا آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد پا کا دوسرے حروف سے جوڑ، یعنی لفظ جو پے ہے، اس پے کو جب دوسرے حرف سے جوڑ کر پڑھیں گے پھر اس کی آواز کیسی آئے گی وہ ہمیں سیکھنا ہے۔ دیکھیے پیتے زبر پت، پیرے زبر پر، پڑھ، پڑھ، پک، کپ، پل، پرانا، پروا، پتلا، اپنا، پہلے، پہاڑ۔ بیل پک گیا، اب یہاں پر بیل نہیں پڑھ سکتے کیونکہ بیل اگر پڑھیں گے تو بیل پکتا نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو بیل ہے وہ فروٹ یعنی پھل والا بیل ہے، تو بیل پک گیا۔ اپنا پتہ بتا دے، آج پروا ہوا ہے، پہلے پڑھ تب جا، پل دور ہے، تو لاپرواہ ہو گیا، اس کی بات میں نہ پڑ، چھاتا پرانا ہے، اپنے مال پر نہ پھول، گارا بہت پتلا ہے، پہاڑ اونچا ہے، کپ لے جاؤ۔ تے اور ٹے کا دوسرے حرفوں سے جوڑ، یعنی تے اور ٹے جب دوسرے حرفوں سے جڑتا ہے تو پھر ہم اسے کیسے پڑھیں گے، اس کی آواز کیسے نکلے گی۔ تو دیکھیے تیرے زبر تر، تیرے زبر ٹر، تک، کت، تم، مت، تن، بٹن، برکت، برتن، موٹر، بہتر، تنہا۔ اب یہاں سے پھر چھوٹے چھوٹے جملے آ گئے ہیں تو اسے آپ
صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کریں. یا رب برکت دے، بٹن چھوٹا ہے توبہ سے نہ بھاگ، موٹر سے جا برتن خالی ہے، قاتل جھوٹا ہے، بوتل میں گھی ہے، اب تم جاؤ گالی مت دو، گاٹر ٹھوس ہے، عورت بوڑھی ہے، پل تک جا، فاٹک کھول دے، چونا مت کھا، پان کھانا بہتر نہیں، لائن کٹ گئی تنہا مت جا. پھر اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے کہ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کا الٹا دریافت کیجیے. جیسے بے سین زبر بس ہے تو سین بے زبر سب ہوگا، بے جم زبر بج، جم بے زبر جب، بے کاف زبر بک ہے، کاف بے زبر کب ہو جائے گا. حالانکہ اس کا کوئی مطلب کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. آپ ہجے اگر صحیح طور پر کرنا جانتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی دشواری نہیں ہوگی. مال، گول، جب، سب، لوگ، لام، کب. جیم چے ہے خے کی ترتیب کی مشق. جم جم زبر جج، ہے جیم زبر حج، جیم رے زبر جر، چے رے زبر چر، چھا تے زبر چھت، چڑھ، سچ، حق. حکم، ہے کاپش حک پلس میم، حکم. صاحب، گاجر، چل، خدمت، ماچس، چرخا، چلا، چائے، جدا، جم پس جو پلس دال الف، جدا. اب اسے رواں پڑھنے کی کوشش کریں. حج کو جاؤ دانا چن لو، حج آیا ماچس مت دو، خدا کا حکم مانو، گاجر میٹھی ہے زید کا خط پڑھ، چڑیا گاتی ہے حق پر جم جاؤ، سچ بول، چائے پی لو، مولانا صاحب آئے، ماں باپ کی خدمت میں رہ، چھت پر نہ چڑھ، چرخا لے جاؤ، وہ چلا گیا، تو آخر میں جا، جڑ نہ کاٹ، روٹی جل گئی، دین کی بات پر چل، بھائی بہن سے جدا نہ رہ.